السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ کورونا وائرس کی وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,78,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں وائرس سے 78 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کی 3 پروازیں ریاض سے 530 پاکستانیوں اور 16 میتوں کو لے کر آج پاکستان پہنچیں گی۔ ہنگامی امدادی ادارہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو وینٹیلیٹرز اور ذاتی تحفظ کے آلات بھجوا رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے معیشت کے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ایک ہی روز میں 13 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ امریکی صدر نے پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر ملک میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور افراتفری کے خاتمے کے لیے فوج بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ سعودی اتحادی فورسز نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر فائر کیے گئے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ یہ آواز تھی معروف گلوکار مجیب عالم کی، جن کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے، جس کا اجلاس آج وزیر اعظم کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، کورونا ٹیسٹ کی لیبارٹریوں کی تعداد 2 سے بڑھ کر 200 ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ٹیسٹوں کی صلاحیت کو 32,000 یومیہ تک بڑھایا گیا ہے، جو شروع میں صرف 400 ٹیسٹ یومیہ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرسبز مقامات کے تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں سبزہ زاروں کے تحفظ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ عمران خان نے وفاقی دارالحکومت کے قدرتی حسن اور ماحول کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قبضہ گروپ اور تجاوزات سے ماضی میں اسلام آباد کے سبزہ زاروں کو بے حد نقصان پہنچا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کے سرسبز مقامات کی نشاندہی کر کے انہیں مارگلہ ہلز نیشنل پارک کا حصہ بنا دیا جائے۔ کمرشل علاقوں، سرکاری اور نجی دفاتر اور سبزہ زاروں کے قریب پارکنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت، CDA اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ معاملے کے حل کے لیے 2 ہفتوں کے اندر تجاویز پیش کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو کورونا وائرس کی وجہ سے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افزان صحت کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,938 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 76,398 ہو گئی ہے۔ اب تک پنجاب میں 27,850، سندھ میں 29,647، خیبر پختونخوا میں 10,485، بلوچستان میں 4,514، اسلام آباد میں 2,893، گلگت بلتستان میں 738 اور آزاد کشمیر میں 271 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وائرس سے اب تک 27,110 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں 78 افراد کے جاں بحق ہونے سے اموات کی مجموعی تعداد 1,621 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے دنیا بھر میں اب تک 3,78,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جبکہ اس وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 64 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
امریکہ 1,06,000 سے زیادہ اموات کے ساتھ سر فہرست ہے، جس کے بعد برطانیہ میں 39,000 سے زیادہ اور اٹلی میں 33,000 سے زیادہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک 29 لاکھ سے زیادہ افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کی 3 پروازیں 530 پھنسے ہوئے پاکستانیوں اور 16 میتوں کو لے کر آج ریاض سے پاکستان پہنچے گی۔ ان کی کوششوں میں ریاض میں قائم پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل نے 480 عمرہ زائرین اور 195 قیدیوں سمیت 4,000 سے زائد پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی میں معاونت کی ہے۔ نادار اور غریب پاکستانیوں کو راشن کی فراہمی بھی جاری ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی مشن پاکستانی تارکین وطن کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے تناظر میں ان کی ممکنہ معاونت کی جا رہی ہے۔ ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے کی درخواست پر تارکین وطن کی واپسی کے لیے سعودی عرب جانے والی خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مشنز نے انتقال کر جانے والے پاکستانیوں کی مقامی تدفین کے 40 کیسز بھی معاونت کی، جبکہ اب تک 90 میتوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے تمام صوبوں کو وینٹیلیٹرز اور ذاتی تحفظ کے ضروری سامان کی 7ویں کھیپ کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں این ڈی ایم اے کے ترجمان نے کہا کہ ادارہ تمام 4 صوبوں کو بائی پاس مشینیں اور آئی سی یو وینٹیلیٹرز بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو آئی سی یو وینٹیلیٹرز اور بائی پاس مشینیں مل چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 بائی پاس مشینیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص ہیں، جبکہ ذاتی تحفظ کا سامان خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کو بھیجی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے معیشت کے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور اشتراک عمل بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور پاکستان میں چین کے سفیر یاو ینگ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ مشیر خزانہ نے کرونا وائرس کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو طبی آلات کی فراہمی پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور اس وبا سے درپیش مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے اپنی حکومت کا عزم ظاہر کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے خیبر پختونخوا میں گندم کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خوراک و زراعت کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خوراک نے شرکت کی۔ اسپیکر نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا میں گندم کی خریداری کا عمل بروقت مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اشیاء خورونوش کی بلا تعطل فراہمی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسد قیصر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل ملک میں فصلوں کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزراء نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اسپیکر کی کوششوں کو سراہا۔ ٹڈی دل سے متاثرہ ضلعوں میں اسپرے جاری ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ٹڈی دل کے خاتمے کی کوششوں کے سلسلے میں مجموعی طور پر 1,122 ٹیموں نے حصہ لیا، جنہوں نے 5,300 ہیکٹر کے علاقے پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں بلوچستان میں 3,800 ہیکٹر کے علاقے، پنجاب میں 100 ہیکٹر، خیبر پختونخوا میں 800 ہیکٹر اور سندھ میں 600 ہیکٹر کے علاقے میں چھڑکاؤ کیا گیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اب تک مجموعی طور پر 5,02,200 ہیکٹر کے علاقے میں چھڑکاؤ کیا گیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ افسروں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عام آدمی تک منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج جاری کی گئی ہدایات میں انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناظر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی فعال اور مدبرانہ قیادت میں ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ سندھ کی حکومت نے کل سے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج کراچی میں ٹرانسپورٹرز اور سندھ حکومت کے حکام کے اجلاس میں کیا گیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹروں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور خبردار کیا کہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی صورت میں ٹرانسپورٹ دوبارہ بند کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ صوبے میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کے ضابطۂ کار پر عمل کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔
آج پشاور میں کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ حکومت غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ، سیاحت اور دوسرے شعبوں کو ایس او پیز کے ساتھ کھول رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اور سفر نہ ہو۔ اپنے لوگوں سے یہی ریکویسٹ دوبارہ ہے کہ اب ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے تو ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا اور ہم مانیٹر کریں گے۔ اگر پراپرلی کوئی ایس او پیز پر عمل نہیں کرے گا تو پراپرلی اس سیکٹرز کو پھر ہم بند کریں گے۔ یہ کمٹمنٹ ٹرانسپورٹ برادری کے لوگ ہیں یا ٹوریزم سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا تاجر برادری ہے، ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا میں تمام شاپنگ مالز، دکانیں اور مارکیٹس ہفتہ اور اتوار کے علاوہ 7 بجے تک کھولنے کا اعلان کیا۔ محمود خان نے کہا کہ کرونا کے موجودہ مشکل صورتحال میں عوام اور تاجر برادری حکومت کا ساتھ دے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ محمود خان نے کہا کہ سعودی عرب میں جاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی طیارہ 1-2 دن میں سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے منفی پروپیگنڈی کی سختی سے تردید کی۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں جاری سمارٹ لاک ڈاؤن میں اس مہینے کی 16 تاریخ تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان کے داخلہ اور قبائلی امور کے محکمے کے اعلامیے کے مطابق تمام شاپنگ مالز، مارکیٹیں، دکانیں اور اسٹور ہفتے کے 6 دن صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلیں گے، جبکہ ہر جمعے کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے علاقے میں کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے قومی کمان اور کنٹرول مرکز کو ویڈیو کانفرنس میں بات چیت کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ایس او پیز پر سختی سے عمل کروا رہی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی باری ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ ریلوے کے پارلیمانی سیکریٹری فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے اکاؤنٹس رقوم کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے کے لیے استعمال کیے اور وہ اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو فراہم نہیں کر سکی۔ رکن قومی اسمبلی حاجی منیر خان اورکزئی کی نماز جنازہ آج سپہر ضلع کرم میں ان کے آبائی گاؤں مندوری میں ادا کی گئی۔ منیر خان اورکزئی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ وہ ضلع کرم کے علاقے حلقہ NA 45 سے منتخب ہوئے تھے۔ ادھر صدر عارف علوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ایک ہی روز میں 13 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو جعلی مقابلوں اور دراندازی کے خلاف نام نہاد کارروائیوں میں کشمیری نوجوانوں کی ماورائے عدالت مسلسل ہلاکتوں پر شدید تشویش ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عالمی برادری کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، بھارت کشمیریوں پر اپنے مظالم میں اضافہ کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایک ہی دن میں 13 کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل انسانیت کے خلاف بھارتی حکومت کے جرائم کے تسلسل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جرائم کو چھپانے کے لیے بھارتی حکام کشمیری حریت پسندوں کی تربیت اور دراندازی کے گھسے پٹے اور جھوٹے الزامات کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے شرنگیز پروپیگنڈے پر عالمی برادری قطعاً یقین نہیں رکھتی اور RSS اور BJP کے غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات اور ہندوتوا کا ایجنڈا پوری دنیا پر بے نقاب ہو گیا ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کے خلاف گھناؤنے جرائم کے ارتکاب سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے متعلقہ کنونشن کے تحت اس کا احتساب کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سیموہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں پیر پنجال سول سوسائٹی اور پیر پنجال پیس فاؤنڈیشن نے سری نگر اور جموں سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ سے مقبوضہ علاقے میں مزید خونریزی رکوانے کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی اپیل کی۔ ادھر لندن میں 20 سے زائد برطانوی ارکان پارلیمنٹ، کویت اور بحرین سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے لمبرداروں نے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا۔
ملائیشیا کی اسلامی تنظیم کی مشاورتی کونسل کے صدر محمد اعظمی عبدالحامد نے ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ وادی میں جبری طور پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے عمل کو رکوانے کے لیے اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پاکستان بے گناہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف جاری بھارتی مظالم اور غیر انسانی اقدامات کا فوری نوٹس لے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر ملک میں بڑھتی بے چینی اور افراتفری کے خاتمے کے لیے فوج بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر شہر اور ریاستیں مظاہروں پر قابو پانے اور اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہوئیں تو وہ فوج بھیج دیں گے اور ان کا مسئلہ جلد حل کریں گے۔ ادھر پولیس تحویل میں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں فائرنگ کے دوران 5 امریکی پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ میشل بیچلٹ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس وبا کے اقلیتوں پر منفی اثرات اور جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہرے اندرونی ناانصافیوں کو سامنے لا رہے ہیں جن کا تصفیہ بہت ضروری ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وائرس اندرونی ناانصافیوں کا پردہ چاک کر رہا ہے جن کو عرصہ دراز سے نظر انداز کیا گیا۔ میشل بیچلٹ نے کہا کہ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہرے نہ صرف ایک رنگ و نسل کے لوگوں کے خلاف پولیس تشدد کو عیاں کر رہے ہیں بلکہ صحت، تعلیم، ملازمت اور اندرونی نسلی امتیاز کو بھی سامنے لا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی زیر کمان اتحادی فورسز نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کی طرف سے داغے گئے 2 ڈرون تباہ کر دیے ہیں۔ اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ حوثی باغیوں کے حملے 9 اپریل کو اتحاد کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے اقدام کو مسترد کرنے کا ایک اور ثبوت ہیں۔ افغانستان کے صوبے سریپل میں ایک کار سڑک پر ایک بم سے ٹکرا گئی جس سے 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس نے پاک بھارت 2 طرفہ کرکٹ میچ سیریز کرانے کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ایک میڈیا انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم سروے کرائیں تو دونوں طرف کے 95% لوگ 2 طرفہ میچ دیکھنا پسند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ میچ سیریز کو عمران کپل سیریز یا آزادی سیریز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر یقینی حالات کی وجہ سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ 2 طرفہ میچ سیریز کب ہو سکے گی کیونکہ کرکٹ کے لاکھوں شائقین یہ میچ دیکھ سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 عالمی کپ اور ایشیا کپ کا بروقت انعقاد نہ ہونے کی صورت میں رواں سال اکتوبر-نومبر میں ہوم سیریز منعقد کرانے کے متبادل منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ایک رپورٹ کے مطابق PCB 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے بات کر رہا ہے۔ ادھر توقع ہے کہ قومی ٹیم اگست سے انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولنگ کوچ وقار یونس نے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی اور سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبھیر سے سوشل میڈیا پر جاری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی اور گمبھیر کے درمیان آن لائن لفظی جھڑپیں کئی عرصے سے جاری ہیں، ان دونوں کو عقل مندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد کے بیٹے نے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیے ہیں۔ سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد کے بیٹے بزل مشتاق اپنے والد کی طرح کرکٹر بننے کے برعکس شوبز سے منسلک ہو گئے ہیں اور ان کا پہلا گانا بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ بزل مشتاق نے انگلینڈ سے آرکیٹیکچر میں تعلیم حاصل کی اور اب انہوں نے شوبز سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ حکام نے اپنی ٹیم کو بہترین حفاظتی ماحول میں دورہ انگلینڈ کی اجازت دے دی ہے اور اس دوران ویسٹ انڈیز ٹیم کو اپنی آدھی تنخواہ کٹوانا ہوگی۔ ویسٹ انڈیز کو انگلینڈ میں جون میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنا تھی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے سیریز کو جولائی تک مؤخر کر دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہم ویسٹ انڈیز کے مجوزہ دورہ انگلینڈ کی اصولی منظوری دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرکٹ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے طبی ماہرین اور نمائندوں سے تفصیلی مشاورت کے بعد، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام میچز شائقین کے بغیر بند اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ بیان میں بتایا گیا کہ ابتدائی 2 ٹیسٹ میچز 8 اور 16 جولائی کو ساؤتھ ہیمپٹن جبکہ 24 جولائی سے آخری ٹیسٹ میچ مانچسٹر میں کھیلا جائے گا اور دونوں مقامات کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ہی گراؤنڈز میں ہوٹل موجود ہے۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔
فائنینشیل ایڈوائزری کنسورشیم نے خرید و فروخت کے معاہدے اور لین دین کے لیے منصوبے کی دستاویز کے حوالے سے مختلف بولی دہندگان کے ساتھ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں وزارت نجکاری کی پی سی ٹیم کو بریف کیا۔ اجلاس کی صدارت اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد میاں سمرو نے کی۔ کورونا وائرس کی وبا کو مد نظر رکھ کر نجکاری کی تکمیل کی مدت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چونکہ دنیا اور ہمارا ملک لاک ڈاؤن سے نکل رہا ہے، نجکاری کی تکمیل کے عمل کو تیزی اور خوش اسلوبی سے مکمل کرنا ہوگا۔ نجکاری ٹیم نے معاہدہ خرید و فروخت اور منصوبے کی دیگر دستاویزات کے بارے میں مختلف بولی دہندگان کی آراء اور لین دین سے متعلقہ امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے ایکسائز ٹیکسیشن انسداد منشیات کے وزیر حافظ ممتاز احمد نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ ایکسائز دفاتر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صارفین کو اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت دفاتر میں آنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو مقررہ اوقات کے دوران ایکسائز دفتر میں آنے کے لیے ملاقات کا وقت لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے ڈویژنل دفاتر میں آن لائن خدمات فراہم کی جا رہی ہیں اور ابتدا میں موٹر رجسٹریشن برانچ کھولی جا رہی ہے اور جلد جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ہم دیگر دفاتر بھی کھول دیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اظہر سلیم نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں تمباکو کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے تمباکو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرے۔ اظہر سلیم نے کہا کہ تمباکو نوشی کی روک تھام کے اقدامات میں تمباکو مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ مؤثر ترین اقدام ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 34,021 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 34,408 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 221 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 358 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ یونیلیور فوڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 188 روپے کا اضافہ، جبکہ سیفائر فائبر کی حصص کی قیمتوں میں 55 روپے 53 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 162 روپے 36 پیسے اور قیمت فروخت 166 روپے 15 پیسے، یورو 180 روپے 63 پیسے اور 184 روپے 89 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 20 پیسے اور 44 روپے 31 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 54 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 84,362 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 65,505 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 14,834 میٹرک ٹن برآمدی اور 50,671 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان کے معروف گلوکار مجیب عالم کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ ان کے فن اور حالات زندگی سے متعلق ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 2 جون سن 2004 کو نامور گلوکار مجیب عالم کراچی میں وفات پا گئے اور سخی حسن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ مجیب عالم سن 1948 میں بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ہی سے ان کی آواز بے حد سریلی تھی، جس سے متاثر ہو کر موسیقار حسن لطیف نے انہیں اپنی فلم نرگس میں گائیکی کا موقع دیا، مگر یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی۔ مجیب عالم کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم مجبور تھی۔ سن 1966 میں انہوں نے فلم جلوہ اور 1967 میں چکوری کا ایک نغمہ ریکارڈ کروایا۔ مجیب عالم کو نگار ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ اس کے بعد مجیب عالم نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا اور یک کے بعد دیگر متعدد مقبول نغمات سے فلم دنیا کو سجاتے چلے گئے۔ قائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ جن فلموں میں ان کے گائے ہوئے نغمے بہت پسند کیے گئے ان میں دل دیوانہ، جان آرزو، لوری، سوغات، قسم اس وقت کی، میرے ہم سفر، حاتم تائی کے نام سر فہرست ہیں۔
فلم اور ٹی وی کے مشہور مزاحیہ اداکار رفیق خاور المعروف ننا کی بھی آج 34ویں برسی منائی گئی۔ ننا نے 1976 میں فلم نوکر سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور 1979 میں فلم ٹیکا پلوان میں مرکزی کردار ادا کیا اور اسی سال ان کی فلم دبئی چلو سپر ہٹ ہوئی۔ علی اعجاز اور ننا مزاحیہ اداکاروں میں معروف جوڑی تھی۔ وہ غیر معمولی کامیڈین کے طور پر مشہور تھے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامے الف نون کی جان تھے جو 1980 کی دہائی کے دوران 3 سیزن تک چلا۔ مشہور گلوکار عبداللہ قریشی نے ایک اور سنگل کتنی دیر ریلیز کر دیا ہے جو خصوصی سوچ پر مبنی میوزک ویڈیو کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک لڑکی کی زندگی کا سفر دکھایا گیا ہے جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے مگر وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے اور اسی حالت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ جاتی ہے۔ معروف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر زہیب رمضان بھٹی کا کہنا ہے کہ ارطغرل ایک بہترین اور معیاری پروڈکشن ہے جس نے مذہبی اور کرنٹ افیئر آڈینس کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ اس سیریز کی پاکستان میں مقبولیت بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس مختلف حلقوں کی شکل میں بہت بڑی ڈرامہ آڈینس موجود ہے اور لوگ تاریخی اور مسلم کارناموں سے لیس ڈرامے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو دوربین کی تعمیر چین میں 2016 میں مکمل ہوئی تھی مگر اس نے جنوری سے باضابطہ طور پر عام سائنسی امور کے لیے کام شروع کیا تھا۔ چین کی یہ ریڈیو دوربین جسے فاسٹ کا نام دیا گیا ستمبر میں خلائی سگنلز کی تلاش شروع کر دے گی۔ اس مقصد کے لیے ٹیلیسکوپ اپ گریڈ کی جا رہی ہے جو مداخلت کے امکان کو کم جبکہ تلاش میں معاونت فراہم کرے گی۔ چینی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کی تلاش سے معمول کے سائنسی مشنز متاثر نہیں ہوں گے۔ کینسر جیسے موسی مرض کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر میں تحقیقات جاری ہیں اور اب پہلی مرتبہ سرطانی رسولیوں کے اندر بیکٹیریا، فنجائی اور دیگر خودنامیوں کی تلاش کے لیے ایک منظم سروے کیا گیا ہے۔ اسے انگریزی میں ٹیومر مائکرو بایوم کا نام دیا گیا ہے جس میں کئی اقسام کی سرطانوی رسولیوں کے اندر بیکٹیریا پر تحقیق کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر مختلف رسولیوں میں 528 اقسام کے بیکٹیریا کے آثار ملے ہیں۔ صرف ایک ٹیومر میں ایک ساتھ مختلف اقسام بھی دیکھی گئیں لیکن چھاتی کے سرطان میں مختلف اقسام کے بیکٹیریا کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ 2 امریکی جامعات نے گردے میں پتھری کا ایک نیا ٹیسٹ وضع کیا ہے جس کے تحت یورین کے ذریعے بہت حد تک درستگی سے گردے میں پتھری کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے گردوں میں پتھری کی شناخت کرنے والا ایک نیا قابل بھروسہ ٹیسٹ وضع کیا ہے اور اسے سلپس لیب کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب آج کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے ضلعوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ کے ضلعوں میں بھی بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 36، پشاور 32، کوئٹہ 35، گلگت 28، مظفر آباد 26 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ کورونا وائرس کی وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,78,000 سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں وائرس سے 78 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ PIA کی 3 پروازیں ریاض سے 530 پاکستانیوں اور 16 میتوں کو لے کر آج پاکستان پہنچیں گی۔ پاکستان اور چین نے معیشت کے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک جاوید خٹک، مدیر فورن ڈیسک کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں کنول شمیم، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے
आइए हमारी वेबसाइट पर पता है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामा ख़त्म करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।